جی شیخ صاحب، یہ 16/4 کا میرا خیال ہے یہ 17 جولائی سے پہلے کوئی اور فیصلہ آ جائے گا اور یہ لوٹے سارے فارغ ہو جائیں گے۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ میرا گیس ورک ہے اور میں سپریم کورٹ سے اس وقت بھول گیا کیونکہ آپ 3 ہیں، میں اکیلا ہوں، کہ سپریم کورٹ کو مہربانی کر کے اس ملک کے حالت دیکھ کر اس میں ایکشن لینا چاہیے۔ سو موٹو عمران خان نے ایک نیب کے خلاف ترمیم کے درخواست دی ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کل پرسوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جاؤں جو 31-32 بلین بھیجتے ہیں ڈالر، اس کے ووٹ کو، اس کا حق سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے۔ مشین ہو یا بغیر مشین ہو، اس پر بات سپریم کورٹ میں ہوگی۔ لیکن یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں فرد جرم جس دن وزیر اعظم پر لگنی ہو ان کو چک پڑ جاتی ہے، فرد جرم حمزہ شہباز کو لگنی ہو اس کو کوئی اور مسئلہ پڑ جاتا ہے، ان پہ لگنی ہو رانا ثناء اللہ پہ تو جناب علی یہ درخواست دے دیتے ہیں۔ یہ سارے ملک میں انصاف کا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز کی لسٹ اپنے پاس منگا کے اس کو سیل کر دی ہے۔ اب میں تو اللہ کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ سے، اللہ سے مجھے امید ہے کہ جولائی میں اہم فیصلے آئیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، اور جو پاکستان کی جی شیخ صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کو موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان رایا صاحب، میں کہنے لگا تھا ان کے اوپر کافی زیادہ اعتراضات ہیں۔ نہیں میں نے آپ سے پوچھا، گومن صاحب یہ کہنے اچھا نہیں پوچھنا یہ تھا کہ سنا تھا کہ آپ کے تعلق ان کے ساتھ کافی اچھے ہیں اور جب ان کا نام آ رہا تھا تو اس وقت ریکمینڈ کرنے والوں میں بھی آپ تھے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ آپ ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں تو وہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے کہ ہمیں انصاف مل ہی نہیں سکتا انتخابات میں۔ گومن صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ میں نے الیکشن کمیشن کے لیے عمران خان کو سفارش نہیں کی تھی، میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے سفارش کی تھی راجہ سلطان سکندر کی، اور اب کیونکہ ملک کی ایک بڑی پارٹی انہیں نہیں قبول کر لی تو راجہ سلطان سکندر سے میں آپ کے رپورٹر پروگرام میں درخواست کروں گا کہ وہ خود چھوڑ دیں اس ملک کی خاطر۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس ملک کی خاطر شیخ رشید پیچھے ہو جاؤ، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پیچھے ہو جاؤں گا۔ میں راجہ سلطان سکندر سے درخواست کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ وہ خود، حالانکہ دیکھیں کس طرح الیکشن ہو سکتے ہیں جب تحریک انصاف جو ہے وہ راجہ سلطان سکندر کو چیف الیکشن کمشنر نہیں مان رہی۔ میں جو آپ نے کہا، میں نے ان کی ریکمنڈیشن عمران خان کو الیکشن کمشنر کے لیے نہیں کہی تھی، میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے کی تھی۔ میرے ساتھ انہوں نے 2 سال کام کیا، لیکن میں بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے محتاط اور کیا جو رسے پہ سفر کرتے ہیں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سفر کرنا پڑتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ ان کے ریلوے میں سیکرٹری تھے، میرے ساتھ چیئرمین، یہ رائٹ۔ سو میں شیخ صاحب اس پہ چل رہا تھا اور میں نے یہ کہا کہ ان کو پبلک سروس کمیشن کا، لیکن آج میں پہلی دفعہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود اس عہدے کو چھوڑ دیں۔ جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے۔ وہ متنازع بن گئے۔ یہ آپ کے جب ان کی بہت زیادہ محاذرہ چل رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر شیخ رشید کو ثالث بنا دیں، میرے اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں تو میں شیخ صاحب کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لوں گا، اور شیخ صاحب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور انہوں نے ان کی جو سیکیورٹی واپس ہوئی تھی وہ بھی شیخ صاحب نے واپس کرائی۔ لیکن شیخ صاحب میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا ایک آپ سے بڑی تلخ نوائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں سن لیں مجھے۔ کریں چوئی صاحب، پہلے چوئی صاحب کریں آپ کے ایک یعنی آپ کے کولیگ جو تھے سابق وفاقی وزیر، انہوں نے مجھے ایک روتے پیٹتے فون کیا کہ میرے ساتھ ریاستی ادارے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے نامعلوم وہ جو ہوتا ہے کالر آئی ڈی ہیلڈ بیک، یعنی ان نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور خان کو چھوڑ دو، کمپرومائز کر لو، ہم 25 بندوں کا ایک بنانا چاہتے ہیں۔
نہیں تو آپ کے خصاص یہ کریں گے اور کہ خواتین کے گھروں میں آپ کی تصویریں بھیج دیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ خیر ہم نے بات چیت کی، اور اب میں آپ کو کسی وقت پرائیویٹلی بتاؤں گا تو ان سابق وزیر صاحب کو اپنے ساتھی تو پوچھ لیں، تو وہ بات ساری اس طرح نہیں نکلی، وہ غلط ثابت ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی پر الزامات لگاتے ہیں رات دن، وہ کہتے ہیں جی آپ 20 حلقوں کے اپنے نمائندگان لے آئے اور ہماری ٹیم بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایک بھی بندہ یہ ثابت کر دے کہ ہم نے کہا ہو کہ پی ٹی آئی کی بجائے فلاں کی حمایت کریں، تو ہم جو آپ جرمانہ اور جو آپ سزا دیں وہ ہم قبول، تو ان کو کہیں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی دشمنی کی صف میں نہ دھکیلیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، راجہ سلطان سکندر صاحب کا جس وقت یہ اور گورنمنٹ کا مسئلہ تھا، میں اسی خوف سے ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی، حالانکہ وہ میرے گھر آئے اور 2 دفعہ آئے، اور میں نے اعظم خان صاحب کو بھی بتایا، میں نے کہا جی کہ لیکن خان صاحب ایک ذہن بن چکا تھا ان کا، سو میں وہ تبدیل، جب میں 2 طرف ذہن بن چکا ہو تو میں اس میں حصہ نہیں لیتا کہ آدمی مشکوک نہ ہو جائے۔ ان سے میری دوستی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کو راجہ سلطان سکندر کو فون نہیں کیا، حالانکہ میں نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ ووٹنگ لسٹوں میں میرے گھر کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے محلے میں چلے گئے ہیں۔ میں نے درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے کہ میرے گھر کے سامنے الاوارڈ اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ آج آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے، مجھے کسی نے نہیں ڈرایا، کسی نے نہیں دبایا، انہوں نے مجھے کہا ضرور کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی، دنیا میں آئی ایس آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی یا فوج کہہ کے اس طرح کر سکتی ہے تو سب سے پہلے وہ مجھے کہتی، مجھے نہیں کہا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں۔ لیکن اگر خدشات ہیں، میں تو آپ کو پہلے یہ خبر دے رہا ہوں، مجھے ان 20 حلقوں کا الیکشن ابھی تک 17 تاریخ تک فائنل نظر نہیں آتا، اور میں جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ سے بڑے فیصلے کی امید رکھتا ہوں۔ ممکن ہے یہ غلط ہو، آپ کہیں کہ میں ویسے ہی غلط بیانی کر رہا تھا، اور یہ لوٹے کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو۔ وہ نواز شریف جس کا ایک سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے گندے نالے میں ووٹ کو گیرا ہے، ان 20 لوگوں کو ٹکٹ دے کر کچرے میں گیرا ہے نواز شریف نے۔ فیصلہ نواز شریف کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مر بھی جاؤں تو پاک فوج کے خلاف بری زبان نہیں استعمال کر سکتا۔ خدا وہ وقت لائے پاکستان کی سرحدوں پر میں پاک فوج کے ساتھ مل کر جام شہادت نوش کروں۔ اللہ میری دعا سن لے کہ اگر پاکستان کی سرحدوں پر وقت آئے تو اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ملک کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ سیاست میں جو غلط فہمی ہو گئی ہے اسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ بریک لینی ہے۔